رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. اگر محبت حقیقی معنوں میں ہے تو ہمیں حضرت حسین اور ان کے نانا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور ان کی زندگی کو مد نظر رکھ کر ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور معیار بنا کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو اس کو جو اللہ کے راستے میں مر جائے مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی رب العالمین وقضينا غير دين الله دين وهو دين الحق دين الأنبياء دين الإسلام. اس مہینے میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. آپ زندہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو اس کو جو اللہ کے راستے میں مر جائے مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ وہ کس جگہ پر پہنچا ہے. آپ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں. ایک دوسری جگہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے، رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. ایک ہے دنیا کا رزق. ایک بچہ فوت ہوتا ہے، بچے کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ایک بڑے سے سنا، بڑی اچھی بات کی ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی. ایک بچہ فوت ہوا، وہ گھر والوں کو تسلی دے رہے تھے. تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ایک آپ کی گود ہے اور ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود ہے. جو بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہوتا ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جاتا ہے. وہ تا قیامت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رہتا ہے. جن کے چھوٹے بچے فوت ہوئے ان کی تسلی کے لیے ایک جملہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جاتا ہے. انہوں نے کہا ایک آپ کی گود ہے، ایک آپ کی بیوی کی گود ہے، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بہتر گود ہے، جو اچھا اور اس بچے کے لیے بہترین ہے، وہ آپ کے گود سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں اس کو پہنچا دیا. ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک دنیا کی تکلیفیں ہیں، دنیا کی مشقتیں ہیں. ایک رب کے ہاں کا اجر ہے، رب کے ہاں کا مقام ہے، رب کے ہاں کا ثمرہ ہے. شہادت کے مقام پر فائز ہو کر وہ سارے ثمرات اور سارے اجر سمیٹ لیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. خطبے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دھیان نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرات حسنین آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، بچے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا. آپ گئے ہیں، دونوں کو اٹھایا گود میں، ایک کو ادھر بٹھایا، دوسرے کو ادھر بٹھایا. یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے دین کے لیے قربانی دی. انہوں نے رب کے سامنے اپنا جو وعدہ کر کے آئے تھے سچ کر کے دکھایا.
لیکن میں اور آپ کس جگہ کھڑے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ رب سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ انہوں نے سچ کر دکھایا، وہ تو عامر ہو گئے، سرخ رو ہو گئے، رب کے سامنے جا کر انہوں نے اپنا سر رب کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم تو اے اللہ تیرے راستے میں سر کٹوا کے آئے، اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے آئے، اور اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، رب کا پیغام نہیں چھوڑا، تکلیف صحیح ہے، مشکلات میں وقت گزارا ہے، لیکن رب کے حکم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پس پشت نہیں ڈالا۔ کیا میں اور آپ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہے، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے الفت کا دعویٰ کرتے ہیں، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم ان کے اسوے پر عمل کر رہے ہیں؟ کون سا ظلم ہے، کون سی زیادتی ہے جو اس وقت معاشرے میں نہیں دیکھی جا رہی ہے؟ کون ہے مجھے بتائیں نا، میں پہلے آپ بعد میں۔ کوئی ایک بندہ اٹھنا تو دور کی بات ہے، زبان سے کچھ کہے تو صحیح۔ حضرت حسین کی سنت تو یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا، حضرت حسین کی سنت تو یہ ہے کہ ظالم کے خلاف خروج کرنا، ظالم کے خلاف نکلنا اور اس کے مقابلے میں تلوار لے کر اس سے لڑنا۔ کیا ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا؟ حسین کی سنت تو یہ ہے کہ نیزوں کے اندر بھی رہتے ہوئے نماز قضا نہیں کی ہے۔ آج ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، نمازیں برباد کر دیتے ہیں۔ حسین کی سنت یہ ہے کہ بھائی آپ تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہے، کبھی آپ کی نماز ضائع نہ ہو۔ حسین کی سنت تو یہ ہے قرآن کی تلاوت ہر آن ہر گھڑی، قرآن سے تعلق ہر آن ہر گھڑی بندے کو رہنی چاہیے۔ کیا ہم آج قرآن کی تلاوت جس دن تھکاوٹ ہو، قرآن کی تھکاوٹ تو دور کی بات ہے، عام روٹین میں بھی سال ہا سال پورا سال گزر جاتا ہے، رمضان کے علاوہ ہم قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، کیا ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں؟ ہم ان سے محبت کا دعویٰ میں ہم سچے ہیں۔ اگر محبت حقیقی معنوں میں ہے تو ہمیں حضرت حسین اور ان کے نانا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور ان کی زندگی کو مد نظر رکھ کر ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور معیار بنا کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔